السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آپ کا استقبال ہے آپ کے اور میرے رمضان لائف چینجنگ ولاگ کے 14ویں دن میں۔ ماشاءاللہ جیسا کہ آج میرے ساتھ کون سی ہستی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیے آپ واقف ہوں گے ذیشان بھائی سے۔ بھائی آپ کی محبت تھی جو یہاں تک ہمیں نہیں، یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ ہمارے ساتھ آ گئے، اور ہمارے اکبر بھائی ماشاءاللہ سے، اور آپ کا کیا نام ہوا؟ صغیر ماشاءاللہ، ان کا نام ہی بس شریف ہے، بس نام شریف ہے، شرافت نہیں اندر۔ شریف نہیں نام، صغیر نام۔ چلیے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی آپ کی ذات کے اندر بھی شرافت آئی جائے گی، اس لیے کہا جاتا ہے اسلام میں کہ نام ایسا رکھو جس کا معنی اچھا ہو۔ صغیر سے مجھے یاد آیا کہ میرا ایک دوست تھا ناظم، اس کا نام تھا ناظم صغیر، اور ہمارے میدان میں ایک صغیر بینڈ کر کے ایک برانڈ تھا، جب شادی نا بینڈ ہوتا ہم لوگ جی اس کی ٹائم کھینچتے تھے کہ صغیر بینڈ کا آج بینڈ بجنے والا ہے اس کی شادی میں۔ اچھا، خیر، ہنسی مذاق کر لینا چاہیے انسان کو، اتنا ہی کرنا چاہیے جس سے کسی کو برا نہ لگے، دل میں نہ لگے، جی، کسی کے دل میں نہ لگے۔ اور ہمارے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں کسی کا دل توڑنا اچھی بات نہیں ہے، ہمیشہ جوڑنے والے بنو، اور کبھی کسی کی ذات کو لے کے آپ ہنسی مذاق نہ کریں، ایسی چیزوں کو لے کر کریں جس سے سامنے والے کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور خیر، مجھے بہت اچھا لگا کہ ذیشان بھائی مجھ سے ملنے آئے، دلی تشریف لائے تھے۔ میں کیا بھی رہا تھا آپ سے کہ جب بھی دلی آئیے تو ضرور ملاقات کریے۔ اب میں آیا تھا، میرے دماغ میں یہ تھا کہ صبح نکلنا ہے اور رات میں مظفر بھائی سے مل کے جائے تو بھائی دن کمپلیٹ ہو جائے۔ جی، بس تو میں نے آپ کو کال کیا۔ نہیں، بہت اچھا، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے یاد کیا، اور ہمارا اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے سے ملنا چاہیے اور مل کر آپس میں محبت پھیلانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مومن ملتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ ان کے بچھڑنے سے پہلے اللہ ان کے تمام صغیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شک۔ تو اسلام ہمیں بھائی چارگی کو پھیلانے پر اتنا بڑا ریوارڈ دیتا ہے تاکہ آپس میں محبت پھیلے۔ کمی رہے، اچھائی اور برائی ہر ایک انسان میں ہے، لیکن آپ جب بھی کسی سے ملے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی نیت سے ملے۔ ہر ایک انسان سے مل کر آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملے گا، اور اپنا مائنڈ بھی ایسا ہی بنانا چاہیے۔ خیر، باقی آپ سے مل کے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگا۔ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ جی، جزاک اللہ۔ ہم دلی میں ہی پاس میں ہی رہتے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ ملاقات انشاءاللہ ضرور۔ اخلاق سب سے بڑی چیز ہے، اگر آپ کسی سے ایک پہلی مرتبہ ملتے ہیں، ان کا اخلاق اچھا لگتا ہے تو بار بار ان سے ملنے کا دل کرتا ہے۔ خیر، ملے، میں نے کہا ذیشان بھائی سے کہ کچھ کھا لیجیے، لیکن کھا تو نہیں رہے، تو صرف ابھی فی الحال کافی منگوائی، کافی آ جائے۔ الحمدللہ کافی آ چکی ہے۔ ذیشان بھائی بسم اللہ کیجیے، اور آپ چاہ نہیں رہتے لیکن پھر بھی فرینچ فرائز منگا دیا گیا، لیکن آپ کی چاہت تو ہے نہیں، لیکن میری محبت میں، میری چاہت میں اس کو اپنی چاہت بنا لیجیے۔ جی ٹھیک، تو الحمدللہ اب روانگی ہو رہی ہے، اور جیسا کہ جانتے ہیں یہ میرے برانڈ کا روحانی تلبینہ ہے، تو آپ اسے ضرور سحری میں یا بریک فاسٹ میں پیارے نبی کی سنت کو کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگا ہے نا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بہت سن رکھا ہے، انشاءاللہ اب اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے۔ جی ضرور، پھر آپ کو ویڈیو کے ذریعے یا اسٹوری کے ذریعے ضرور بتائیں گے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اور یہ آپ کے لیے میری طرف سے گفٹ اکبر بھائی۔ بہت جی شکریہ، جزاک اللہ۔ میں تو ٹرائی کروں گا، جی میں اپنی امی کو ضرور ٹرائی کروں گا۔ ہاں، وہ ضروری ہے۔ اور عید میں جاؤں گا تو اس کا جو بھی آنیسٹ ریویو ہوگا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اپنے ویڈیو میں یا پھر اسٹوری میں۔ جی آپ دیکھیے گا تو انشاءاللہ میں ضرور ٹرائی کروں گا۔ اور دل کے لیے ہے نا بہت ہی بہترین ہے، ہمارے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ دل سے غم دور ہوتا ہے، گھبراہٹ، انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ تو سوچ سکتے ہیں، اور باڈی میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہے نا۔ جی جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ذیشان بھائی پھر تشریف لائیے دلی، تو جب بھی آئیے تو یاد کریے، ہے نا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ آئے، بہت اچھا لگا، خیر و عافیت سے جائیے۔ بہت ارے انشاءاللہ، جی۔ اور ایک مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، جب اس سے کوئی ملے تو متاثر ہو کر اور خوش ہو کر جائے، اور ایسا ہی اخلاق ہونا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور یہ ہمارے بھائی ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ارے جزاک اللہ۔ الحمدللہ جو بھی مہمان آئے ہوئے تھے ان کی میں نے مہمان نوازی کی، اور وہ لوگ روانہ ہو چکے ہیں، اور لیٹ بھی کافی ہو گیا تھا، وہ جب گئے تھے تو اس وقت 3:30 بج رہا تھا، تو 1 گھنٹے میں نے حساب و کتاب کیا، تو جس کی وجہ سے میں سو بھی نہیں پایا، اور اب سحری کا بھی بالکل ٹائم ہو چکا ہے، اور ٹائم بھی بہت کم بچا ہے، صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو اب جا کر سحری کرتا ہوں، فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوؤں گا۔ تو الحمدللہ ادھر نبیز ڈرنک تیار ہے، اور یہاں روحانی تلبینہ، تو اسے کھا کر اپنی سحری کمپلیٹ کی جائے۔ تو الحمدللہ آج ہم سب کی 14ویں سحری کمپلیٹ ہو گئی۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو آج کی لائف چینجنگ قرآنی آیت اور لائف چینجنگ حدیث اس چیز کے اوپر ہے، جو گناہ ہر ایک مسلمان بنا سوچے سمجھے آج کر رہا ہے، جو گناہ انسانوں کو بہت ہی معمولی لگتا ہے لیکن ہے وہ بہت ہی سخت گناہ، بہت ہی بڑا گناہ ہے، جو کہ گناہ کبیرہ میں سے، یعنی بڑے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اور چھوٹے گناہوں کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، جس بارے میں اللہ قرآن میں جگہ جگہ پر ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت بھیجی ہے، اور سورہ نحل میں آیت نمبر 105 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹ وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں جگہ جگہ پر جھوٹ بولنے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، انہیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں جہنم کا مستحق بتایا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے والوں کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا منافق ہے۔ منافق کی ایک علامت جھوٹ بولنا بھی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ سب سے بڑی خیانت کرنا یہ ہے کہ تم اس سے جھوٹ بولو جبکہ وہ تمہاری باتوں کو سچ سمجھے۔ تو یہ بہت بڑی خیانت تم اپنے بھائی کے ساتھ کر رہے ہو کہ اسے تم پر یقین ہے، وہ تمہاری ہر ایک بات پر ٹرسٹ کرتا ہے، یقین کرتا ہے، اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو، تو اس کے ساتھ تم خیانت کر رہے ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ خیانت کرنے والا بھی منافق ہے اور خیانت کرنے والے کا ٹھکانہ بھی جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ گناہ، جس گناہ کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جس گناہ کو کرنے والوں پر اللہ نے خود لعنت بھیجی ہے، جس گناہ کے کرنے والوں کو اللہ نے جہنمی بتایا، انہیں عذاب کا مستحق بتایا، اتنے بڑے گناہ کو آج ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان دھڑلے سے بول رہا ہے، ذرا بھی سوچتا نہیں جھوٹ بولنے سے پہلے کہ اللہ نے تو جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے، جھوٹوں کا ٹھکانہ تو جہنم میں۔ آج کوئی مسلمان جھوٹ بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچ رہا، جبکہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے، معاذ اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ بولنا بند کر دیں اور اس گناہ کبیرہ کو اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے دور پھینک دیں، اور توبہ کرے آج ہی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام جھوٹوں سے، اور یا اللہ ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھنا، آئندہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ لوگ بھی یہ وعدہ کریں اللہ سے، کیونکہ آپ لوگ جھوٹ کو ایک بہت ہی معمولی چیز سمجھ بیٹھے ہیں، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو جب تک آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اس چیز سے بچیں گے نہیں، اور آج کا مسلمان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اس لیے وہ اس چیز سے بچتا ہی نہیں، نہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کسی چیز سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے غلط سمجھا جائے یا اسے گناہ سمجھا جائے، تبھی انسان اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب آپ اس چیز سے بچیں، نہ خود جھوٹ بولے اور نہ دوسروں کو جھوٹ بولنے دے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے کچھ بھائی مجھ سے ملنے آئے تھے، جو کہ روزے کی حالت میں، اسی وجہ سے میں اپنا ایڈریس بتاتا نہیں ہوں تاکہ لوگ پریشان ہو آ کر، تو کبھی بھی آپ لوگ آیا کریں تو انفارم کر کے آیا کریں، جیسے کہ ہمارے یہ بھائی مجھ سے ملنے آئے تھے بنا انفارم کیے۔ خیریت سے آپ لوگ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کتنے بجے سے آپ لوگ آئے ہوئے؟ 11 بجے آئے تھے۔ 11 بجے سے؟ جی۔ تو بتائیے، یہ لوگ 11 بجے سے آئے ہوئے اور ابھی ان سے میری ملاقات اثر میں ہو رہی ہے، لگ بھگ 5:30 بج رہا ہے ابھی، تو روزے کی حالت میں یہ لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اس میں صرف میری پریشانی نہیں ہوتی بلکہ آپ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، تو جب بھی آیا کریں انفارم کر کے آیا کریں، جب رسپانس ملے تب آیا کریں، ورنہ انشاءاللہ بہت جلد میں میٹ اپ رکھنے والا تھا، تب ملاقات ہو جاتی۔ جی ہمارے والد کا کافی فون آیا کہ آپ آ جاؤ، اب روزہ ہے تمہارا، تو ہم نے بولا اپنی ہم سے مل کر ہی آئیں گے۔ چلیے، تمنا تھی آپ سے ملنے کی، اور پیپروں سے پہلے ہی ملتے، لیکن ہمارے والد صاحب نے کہا کہ پیپر ہو جائے تب جا۔ ہو گیا آپ لوگوں کا پیپر؟ کیسا رہا آپ لوگوں؟ چلیے ماشاءاللہ، من جد وجدہ، جو کوشش کرے گا وہی پائے گا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس چیز کے لیے آپ کوشش کریں گے وہی آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے کوشش کی ہوگی اچھے نمبر لانے کے لیے تو اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، کوئی اس میں روک ہی نہیں سکتا۔ خیر، بہت اچھا لگا، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی مشقت، اور روزے کی حالت میں اتنی آپ نے مشقت جھیلی، اور یہی نہیں، ہم یہاں سے گئے تو ہمیں پیدل جانا پڑا، یہاں سے آٹو بھی نہیں ملے، پھر ہم وہاں سے پیدل گئے تھے یہاں سے بٹلہ سے۔ تو یہ بس آپ کی محبت ہے کہ آپ نے میرے لیے یہ تکلیف اٹھائی، اور اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ آپ نے ایک مومن بھائی سے ملنے کی محبت سے آپ نے یہ اٹھائی تو اللہ آپ کو اس پر اجر بھی دے گا۔ خاص طور آپ کے مسئلے مسائل سن کے ہمیں مطلب بہت اچھا موٹیویٹ ہوئے ہم آپ کے مسئلے بس مسائل سن کے۔ چاہتے تھے کہ آپ سے ملے، بس اور مل بھی چکے آپ سے۔ چلیے ماشاءاللہ، بہت خوشی کی بات ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ متاثر ہوتے ہیں، الحمدللہ
दुआ में आप लोग याद रखिएगा ना। बेशक। तो अभी इफ्तार करके जाइएगा फिर आप लोग, या निकलना है? वालिद की कहाँ से आप लोग? हम खड्डा कॉलोनी जाते अच्छा, 15 मिनट में तो पहुंच जाएंगे आराम से, ठीक है इंशाल्लाह। तो मैं कहीं गया हुआ था जिसकी वजह से हमारे इन भाइयों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। खैर ये इनकी मोहब्बत थी कि 5 से 6 घंटे इन्होंने मेरे लिए इंतज़ार किया, वरना आज के दौर में तो कोई आधा घंटा या 10 मिनट किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार के लिए जैसा कि देख सकते हैं तमाम चीज़ें तैयार है, माशाल्लाह से फ्रूट तैयार है। तो अब थोड़ी देर में इफ्तार का दस्तरखान लग जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब के 14 रोज़ा कंप्लीट हो गए। तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि हमारे इस रोज़े को कबूल फरमाए और इसमें किसी भी तरह की कोई कमी रह गई हो तो अपने फजल से माफ़ फरमाए। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।